عظیم صلاحیتوں سے مالا مال انسان شاہ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کے شاگرد، دلی میں بھی تعلیم حاصل کی اور اس علاقے میں انہوں نے تعلیم حاصل کی۔ اس کے بعد ایسٹ انڈیا کمپنی میں انہوں نے تقریباً 16 سال نوکری کی اور بڑے منصب پر پہنچ گئے۔ دیکھیں، منصب، عہدہ، دولت، یہ سب ٹھوکر پر نصب العین کے ساتھ، مقصد کے ساتھ، مقصد کی قربانی نہیں دی جاتی، آئیڈینٹی کی قربانی نہیں دی جاتی، نوکری کی قربانی دی جا سکتی ہے، دولت کی قربانی دی جا سکتی ہے۔ وہ کام فضل حق خیر آبادی رحمۃ اللہ علیہ نے کیا۔ جہاد کا نعرہ لگایا، جنگ آزادی کی شروعات انہوں نے کی حکمانوں میں، اور اس کے نتیجے میں جب ان کی فتوے، ان کی تحریریں، ان کی تقریریں پذیرائی اختیار کرتی چلی گئی سماج کے اندر۔ یہ ہے میں نے جو بتایا کہ وہن ہو تو دشمن کا خوف دل میں، وہن نہ ہو تو ہمارا خوف دشمن کے دل میں۔ انگریز تھرا اٹھا، کام گیا، اسے ڈر ہو گیا کہ یہ فضل حق خیر آبادی، اسے آزاد رکھا جائے تو ہو سکتا ہے کہ ہمارا تختہ الٹ دے۔ یہ ہے وہن اور حزن، دونوں کی تعریف میں نے آپ کے سامنے رکھی۔ اس کے برخلاف عزم، حوصلہ، جد و جہد، حق کی سربلندی کے لیے کوشش کرنا، اس کی بے شمار مثالیں دی جا سکتی، لیکن میں آپ کو آپ ہی کے وطن سے ایک مثال دوں گا۔ اور چونکہ ہم آج 14 اگست کو کھڑے ہیں، 15 اگست کو ملک آزاد ہوا، اور جن کا میں تذکرہ کر رہا ہوں 18 اگست کو انتقال ہو گیا، ان کی شہادت بھی۔ وہ علامہ فضل حق خیر آبادی یہی کے تھے، اودھ سلطنت کے۔ مجھے نہیں معلوم کتنا کلومیٹر یہاں سے دور ہے خیر آباد، سیتا پور، 40-50 کلومیٹر۔ ہاں، بہت بڑے عالم دین، شاعر، مصنف، انٹلیکچوئل، فلاسفر، گریٹ اوریٹر، گریٹ رائٹر، بہت شاندار، عظیم صلاحیتوں سے مالا مال انسان شاہ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کے شاگرد، دلی میں بھی تعلیم حاصل کی اور اس علاقے میں بھی انہوں نے تعلیم حاصل کی۔ اس کے بعد ایسٹ انڈیا کمپنی میں انہوں نے تقریباً 16 سال نوکری کی اور بڑے منصب پر پہنچ گئے۔ دیکھیں، منصب، عہدہ، دولت، یہ سب ٹھوکر پر نصب العین کے سامنے، مقصد کے سامنے، مقصد کی قربانی نہیں دی جاتی، آئیڈینٹی کی قربانی نہیں دی جاتی، نوکری کی قربانی دی جا سکتی ہے، دولت کی قربانی دی جا سکتی ہے۔ وہ کام فضل حق خیر آبادی رحمۃ اللہ علیہ نے کیا۔ مجھے پہلی مرتبہ ان سے تعارف، ان کے نام کا تعارف ہوا جب میں انڈمان نکوبار آئی لینڈ کیا، آج سے 15-20 سال پہلے۔ تب مجھے وہاں لوگوں نے بتایا، پھر میں نے مطالعہ کیا تو مجھے معلوم ہوا کہ 16 سال کی نوکری کرنے کے بعد ایسٹ انڈیا کمپنی کو انہوں نے ٹھوکر مار دی اور اپنے ساتھیوں کو جمع کیا، جہاد کا نعرہ لگایا، جنگ آزادی کی شروعات انہوں نے کی حکمانوں میں، اور اس کے نتیجے میں جب ان کی فتوے، ان کی تحریریں، ان کی تقریریں پذیرائی اختیار کرتی چلی گئی سماج کے اندر۔ یہ ہے میں نے جو بتایا کہ وہن ہو تو دشمن کا خوف دل میں، وہن نہ ہو تو ہمارا خوف دشمن کے دل میں۔ انگریز تھرا اٹھا، کام گیا، اسے ڈر ہو گیا کہ یہ فضل حق خیر آبادی، اسے آزاد رکھا جائے تو ہو سکتا ہے کہ ہمارا تختہ الٹ دے، ہمارا کیا کرایا غارت ہو جائے۔ 100 سال ان کو ہو گئے ہندوستان میں آئے ہوئے، 50 سال ہو گئے ان کو ٹیپو سلطان شہید رحمت اللہ علیہ کو شہید کر کے ان کی سلطنت کو پلٹ کر۔ اتنی محنت سے 100 سال میں انہوں نے جو کچھ کیا تھا وہ سب ختم ہو جائے گا۔ ایک بندے مومن، اس کی آواز، حق کی آواز، حق کی صدا، حق کا سور اس نے پھونکا تن مردہ کے اندر، امت کے اندر، اور امت کے اندر جو انہوں نے جاگرتی پیدا کی تو آخرکار انہیں سزا دی گئی۔ حبس دوام بذریعہ بعبور دریائے شور، یہ لکھا ہوا ہے، حبس دوام بعبور دریائے شور، یعنی انہیں لائف امپرزنمنٹ تھرو ایگزائل ٹو انڈمان نکوبار آئی لینڈس، یہ ان کو سزا دی گئی تھی۔ اور انڈمان نکوبار آئی لینڈ میں
सेलुलर जेल बहुत जमाने के बाद बने, उससे पहले नहीं था। वैसे ही खुले छोड़ देते थे जाकर। जंगल है, कोई इंसानी आबादी नहीं, 6 बड़े बड़े कबाइल हैं, वो कबीले वहां जंगल में रहते हैं, उनके जिस्म पर कपड़ा तक नहीं होता, बिल्कुल जंगली हैं। उन लोगों को मैंने देखा भी है। अल्लामा फजल हक खैराबादी ने लिखा है कि हमें ऐसी जगह ले जाकर छोड़ दिया गया, जंगलों में और पहाड़ों में, कि सुबह की बाद नसीम भी गर्म और तेज हवा से मामूर है। वहां का आसमान भी हम पर आग बरसता है, वहां के बादल हम पर गमों की बारिश करते हैं। रात में सोना क़यामत से कम नहीं, कब कौन सा जहरीला सांप डस ले, कौन से कीड़े मकोड़े हम पर चढ़ जाएं, ये सूरत हाल हमारी थी। और छोटे छोटे बाद में घर जैसे बनाकर जेल के अंदर रखा जाता था रात में। तो कहते थे कि जो रोटी मिलती थी, जो दाल मिलती थी, उसमें लाजिमन कंकर और कीड़े मिलाए जाते थे। और ये हाथ जिससे मैं कलम से लिखा करता था, कुल्हाड़ियां दे दी गई लकड़ियां काटने के लिए जंगलों में जाकर। जो आला नफीस किस्म के जूते में पहनता था, वहां नंगे पैर जंगलों में फिरने पर हमें मजबूर कर दिया गया। लेकिन उन सबसे वो डरे नहीं, घबराए नहीं। वला तहीनु वला तहज़नु व अंतुम लालौना इन कुंतुम मोमिनीन। उनकी कोशिशों के नतीजे में 100 साल के अंदर फिर मुसलमान और हिंदुस्तान आजाद हुआ, अंग्रेजों की गुलामी से छूट गए, है ना। 1858 में उन्हें वहां भेजा गया और 1947 में 90 साल के अंदर हिंदुस्तान आजाद हुआ। हिंदुस्तान की आजादी के लिए जो जंग की शुरुआत उन्होंने की, 90 साल के अंदर नक्शा बदल गया, हिंदुस्तान आजाद हो गया। हिंदुस्तान की आजादी में मुसलमानों ने जो बहादुर बाब कायम किए हैं, जो जुर्रतमंदी का मुजाहरा किया है, वो सब आप पढ़ लीजिए, देख लीजिए। वला तहीनु का अपोजिट देखना हो तो फजल हक खैराबादी में देखिए। डरो नहीं, गम न करो, दिल शिकस्ता ना हो जाओ, गम न करो, वांतुम लालौना इन कुंतुम मोमिनीन। और हाल ये है कि जब वहां गए तो वहां भी वो इल्मी काम करते थे, किताबें लिखते थे। और वहां आखिर में इनके जमाने के आखिर में वहां का एडमिनिस्ट्रेटर हाउटन था। हाउटन को जो है इंडियन आर्ट, इंडियन कल्चर, इंडियन रिलीजन से दिलचस्पी थी, तो वो अल्लामा फजल हक खैराबादी से सबक लेता था। ये होती है मोमिन की शान कि जेल में वो कैदी है लेकिन वो उस्ताद है और हुक्मरान उसका शागिर्द है और वो पढ़ रहा है। हाउटन उनसे तालीम लेता था, सबक लेता था, वहीं उनकी शहादत हो गई, अल्लामा फजल हक खैराबादी की। तो ये कुरान जो मिसालें हमें हमारे सामने पेश करता है, दौर जदीद में भी इस तरह की मिसालें हमें मिलती हैं। डरने की जरूरत नहीं, गम खाने की जरूरत नहीं। मौलाना मौदूदी रहमतुल्लाह अलैह, उन्हें भी तरह तरह से सताया गया, जेल की सलाखों के पीछे उन्हें डाला गया, कादियानियत के खिलाफ मुहिम चलाने की सजा में उन्हें फांसी की सजा सुनाई गई। असर का वक्त था, जेल में मौलाना मौदूदी रहमतुल्लाह अलैह नमाज पढ़ा रहे थे, पीछे और जमात के जिम्मेदारान थे जो नमाज पढ़ रहे थे। जेलर आया टक बुक करते हुए और आकर उसने पूछा कौन है इसमें मौलाना मौदूदी। हालांकि उसे मालूम है मौदूदी कौन है, लेकिन अपना एक रोब था। ये रोब जो है खुद असल में उनके इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स का इजहार है। मौलाना मौदूदी का रोब इनके दिलों पर बैठा हुआ था। तो मौलाना कहा मैं हूं, कहा कि आपका कंफर्मेशन हो गया है, आपको फांसी की सजा सुना दी गई है, अब आप इस बैरक से निकलकर दूसरे बैरक में आपको जाना है। कहा ठीक है चलते हैं। उसने कहा कि ये कपड़े निकालने पड़ते और जो सजा याफ्ता कैदी होता है उसके कपड़े अलग होते हैं, वो कपड़े उनको पहना दिए गए। जब मौलाना मौदूदी रहमतुल्लाह अलैह के कपड़े आए, लिखा है मौलाना अमीन हसन इस्लाही रहमतुल्लाह अलैह ने कि जेल में एक जज्बाती माहौल पैदा हो गया। अमीन साहब लिखते हैं कि उनके कपड़े आए तो मैं आंखों से चूमता जाता था, रोता जाता था। मुझसे कपड़ा लिया मियां मोहम्मद तुफैल साहब, वो आंखों से लगाते जाते थे, रोते जाते थे। एक के बाद दूसरे जमात के कारकुन लेते थे। मौलाना अमीन हसन इस्लाही ने लिखा कि मैं मौलाना मौदूदी को बड़ा आदमी समझता था, लेकिन मैं इतना बड़ा आदमी नहीं समझता था कि अल्लाह ताला के कितना ऊंचा मुकाम है। बहरहाल उनको वहां से ले जाया गया, मगरिब का वक्त हो गया। वहां जो जेलर था उससे मौलाना मौदूदी ने पूछा भाई शलवार बांधने के लिए नाड़ा चाहिए। कहा कि नहीं नाड़ा नहीं देते। पूछा क्यों?
کہا کہ لوگ گھبرا کر پھانسی لگا لیتے اس لیے نہیں دیتے. کہا اللہ کے بندے جسے اللہ تعالیٰ شہادت کی موت عطا کرنا چاہے وہ مردار موت تھوڑی مرے گا. اس کے بعد مغرب کی نماز عشاء کی نماز ہوئی, 2 سوکھی روٹی جو آئی وہ کھا لیا آپ نے. کہا کہ لوٹے میں پانی رکھ دو نماز کے لیے, اور لوٹے میں وہ پانی رکھ دیا تو ہاتھ کا سرہانہ رکھ کر مولانا مودودی سوئے اور خراٹے لے کر سوتے رہے, صرف تہجد کے وقت اٹھے. وہ بندہ جو جیلر تھا بعد میں اس نے بتایا کہ میں نے اپنی پوری زندگی میں کسی سزا یافتہ قیدی کو جسے پھانسی کی سزا سنا دی گئی ہو وہ اتنے آرام کے ساتھ خراٹے لے کر سوتا ہوں میں نے کبھی نہیں دیکھا. رات بھر لوگ روتے رہتے, اینزائٹی کا شکار رہتے, واویلا مچاتے, لیکن مولانا مودودی کو سکون کی نیند آ گئی. وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ. خوف کسے تھا؟ مودودی صاحب کو تھا یا جو حکمران تھے ان کو تھا؟ تو یہ ہوتی ہے مومن کی ایمانی کیفیت. اب میں اپنے گفتگو کے آخری حصے میں آتا ہوں کہ واٹ از دی سلیوشن, حل کیا ہے. وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ. میں نے اسے آپ کو قرآن کے حوالے سے بھی, حدیث کی روشنی میں بھی, سائیکالوجی کے حوالے سے بھی, تاریخ کے حوالے سے بھی میں نے جو کچھ مجھے معلوم تھا اس موضوع پر میں نے آپ کے سامنے وہ گفتگو کی ہے. اب ہم آتے ہیں سلیوشن پر. اس امت کا جو پرابلم ہے اس وقت وہ وہن اور میں نے کہا حزن, اور اس کو اگر انگریزی میں کہنا چاہیں تو سوشل اینگزائٹی کہتے ہیں. جو اس وقت ہماری قوم امت مبتلا ہے اس کا ایک حصہ, پورا حصہ نہیں, ایک میڈل طبقہ ہے جو اس وقت سوشل اینگزائٹی کا شکار ہے, سوشل ڈپریشن کا شکار ہے, سوشل سیڈنس کا شکار ہے. تو اس منفی صورتحال سے نکلنے کی راہ کیا ہے, اس کا سلوشن کیا ہے, اس کی تجویز کیا ہے؟ میں آپ کے سامنے قرآنی سلوشن پیش کرتا ہوں. دنیا میں اس سے بہتر سلوشن نہ کبھی ایجاد ہوا نہ کبھی ایجاد ہو سکتا ہے. میرا موضوع نفسیات ہے, میں اینگزائٹی ڈپریشن کے پیشنٹس کی کاؤنسلنگ بھی کرتا ہوں. میں سائیکالوجی میں بھی میتھڈز ہیں, NLP میں بھی میتھڈز ہیں, سائیکیٹرسٹ کے پاس دوائیں بھی ہیں, بہت سی تجویزیں ہیں ڈپریشن سے, اینگزائٹی سے اور رنج و ملال سے نکلنے کے لیے. لیکن یہ سلوشن جو میں پیش کر رہا ہوں اس سے بہتر سلوشن دنیا میں پایا نہیں جاتا. جب آدمی اینگزائٹی کا شکار ہوتا ہے یا سوشل اینگزائٹی میں کوئی قوم مبتلا ہوتی ہے تو اسے روشنی نظر نہیں آتی, اور انفرادی طور پر جب آدمی ڈپریشن کا شکار ہوتا ہے تو وہ روشنی دیکھنا نہیں چاہتا, اندھیرے کمرے میں بند رہتا ہے, لوگوں سے ملاقات نہیں کرتا, ڈارکنس اسے پسند ہے, اندھیرا اسے پسند ہوتا ہے. یہ بیماری کا حصہ ہے. اور جو ڈپریشن میں ہوتے ہیں انہیں سورج کی روشنی سے گھبراہٹ ہوتی ہے, باہر نہیں جاتے, وہ پورے کھڑکیوں میں پردہ لگا دیتے ہیں. ٹوائلٹ تک کے لیے جو ڈپریشن میں ہوتے ہیں, ڈیپ ڈپریشن میں, وہ ٹوائلٹ کے لیے بھی باہر نہیں جانا چاہتے. اندھیرا انہیں پسند ہے, روشنی انہیں پسند نہیں ہے. قرآن نے کہا وَالضُّحَىٰ, روشنی سے شروعات کی کہ سلوشن یہ کہ روشنی ہو تمہارے لیے زندگی میں. وَالضُّحَىٰ سے اللہ تعالیٰ نے, یہ ضحیٰ کا میتھڈ ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جو کچھ کیفیت گزر رہی تھی, بہت نازک مقام ہے, بہت ادب احترام اور حدود و قیود کے اندر ہمیں بات کرنا پڑتا ہے جب رسول اللہ کی بات آتی ہے. آپ پر جو کچھ کیفیت گزر رہی تھی ہم اسے آج کے ماڈرن ٹرمینالوجی استعمال نہیں کرنا چاہتے. ہم آپ کو صرف اتنا بتانا چاہتے ہیں جو تفسیر کی کتابوں میں ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم مضطرب اور بے چین تھے. یہ سب سے سیفسٹ الفاظ ہو سکتے ہیں. آپ کو بے قراری تھی, وحی کا سلسلہ کچھ دیر کے لیے اللہ تعالیٰ نے حکمتاً روک دیا تھا. خود بی بی خدیجہ بھی پوچھتی تھی کہ کیا ہوا وہ فرشتہ جو آپ کے پاس آتا تھا, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمنان بھی مذاق اڑاتے تھے کہ محمد کے پاس نعوذ باللہ جو شیطان آتا تھا وہ شیطان بھی بھاگ گیا. اس سے دل کو تکلیف ہوتی تھی, رنج و ملال ہوتا تھا, گھٹن ہوتی تھی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم بے قرار تھے, بجھے سے تھے, درد کے اندر مبتلا تھے, نفسیاتی یعنی سائیکالوجیکل پین, آپ اس میں مبتلا تھے, بہت پریشان تھے. خدا تعالیٰ نے روشنی سے شروعات کی, وَالضُّحَىٰ وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَىٰ. تفسیر میں ہے کہ اس کا مطلب کیا ہے وہ آپ دیکھیں. 5 پوائنٹ سلوشن اللہ تعالیٰ نے دیا. آج بھی اس امت کے لیے یہی 5 پوائنٹ سلوشن ہے.
5 नुकाती हल है इससे निकलने के लिए। वअंतुमुल अलाउना इन कुंतुम मोमिनीन के लिए 5 चीजें जरूरी हैं। नंबर 1 है कि वद्दुहा वल्लैलि इज़ा सजा। नंबर 1 मा वद्दअका रब्बुका वमा क़ला। अटैचमेंट विद गॉड, ये पहला सोल्यूशन है। तुम्हारा खुदा ना उसने तुम्हें छोड़ा ना वो तुमसे नाराज है। आज भी उम्मत मुस्लिमा को यही है, तुम्हारा खुदा ना तुम्हें छोड़ा उसने ना तुमसे वो नाराज है। उसने हाथ खींच नहीं लिया, तुमने हाथ खींच लिया है। वो तुमसे नाराज नहीं है, तुम उससे नाराज हो। वो तुमसे राजी है, तुम उससे राजी नहीं हो। आज भी वापस अटैचमेंट विद गॉड अगर हो जाए, खुदा से हमारा ताल्लुक इस्तवार हो जाए, तो ये रसूलुल्लाह के लिए भी है, ये यकीन दहानी हमें भी है कि हमारा रब हमसे नाराज नहीं है, हमारा रब ने हमारा हाथ नहीं छोड़ा है। आज भी उसकी मेहरबानियां हम पर हैं। आज भी हमसे उसे तवक्को है कि अगर इस दुनिया में कोई खैर का काम हो सकता है तो वह आपसे हो सकता है, इसलिए कि आप दीन मतीन के अमीन हैं, आप रसूलुल्लाह की उम्मती हैं। आप ही से तवक्को है। अगर आपसे तवक्को नहीं है तो किसी और से तवक्को नहीं की जा सकती। आप ही से उम्मीद है। मा वद्दअका रब्बुका वमा क़ला, ये पहला नुक्ता है, अटैचमेंट विद गॉड। ये जो सोशल एंग्जाइटी जिसका हम शिकार हैं, उसका सोल्यूशन नंबर 1 यही है, आज की दुनिया में हमें मालूम होना चाहिए। नंबर 2 ये है, ये मेरा मौजू है, CBT, कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी कहते हैं। उसमें कहा जाता है कि शिफ्टिंग पर्सपेक्टिव, आप जैसे सोच रहे हैं उस सोच का जाविया बदल दीजिए तो हालात बदल जाते हैं। हालात जैसे कुछ है, उसे देखने का जाविया आप चेंज कीजिए तो हालात बदल जाते हैं। जहन के अंदर एक डिफरेंट कैफियत पैदा हो जाती है। वलल आखिरतु खैरुल लक मिनल ऊला, सुनो आने वाले दिन तुम्हारे लिए बेहतर है आज के दिन से। पर्सपेक्टिव चेंज करके देखिए, आपको पता चलेगा कि आने वाले हालात हमारे लिए बेहतर हैं। अंडर करंट्स को आप रीड कीजिए। व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के शागिर्द ना बने। सोशल मीडिया में जो आता है वो रियल इंडिया नहीं है। मैदान में चल फिर कर देखिए अंडर करंट्स क्या पाए जाते हैं, क्या जज्बात हैं। कुरान ने कहा वलल आखिरतु खैरुल लक मिनल ऊला, आज जो कुछ है उससे आने वाले दिन आपके बेहतर होंगे, बाद के दिन बेहतर होंगे, बेहतर बना सकते हैं। कितने फोर्सेस हैं इस मुल्क में जो चाहते हैं कि यहां अमन हो, यहां शांति हो, यहां मसावात हो, यहां दस्तूरी हुकूक सबको मिले, यहां कानून का राज हो, यहां कोई कानून को अपने हाथ में ना ले। गांव कुशी के नाम पर भी लोग कानून को हाथ में लेते हैं, तौहीन रिसालत के नाम पर भी लोग कानून को अपने हाथ में ले लेते हैं। कानून को हाथ में लेने का इस्लाम उसकी तालीम नहीं देता। इस्लाम तो चाहता है कि कोई भी जुर्म करे तो मुजरिम कैफर किरदार को पहुंचे, कानूनी चारा जोई हो उसके लिए, अदालत का दरवाजा खटखटाया जाए। हुक्मरानों का काम है कि सजाओं को नाफिज करें, अगर वो नहीं करते तो तलवार की नोक पर किसी को सीधा नहीं किया जा सकता, गर्दन किसी की नहीं मारी जा सकती। वलल आखिरतु खैरुल लक मिनल ऊला, चेंज द पर्सपेक्टिव। आप पर्सपेक्टिव चेंज करें हालात को देखने का। जाइए साउथ में जाकर देखिए, आपको मालूम होगा क्या हालात हैं। हर जगह मुख्तलिफ जगह अच्छे लोग पाए जाते हैं, कानून चाहने वाले हैं, अमन चाहते हैं, आदल चाहते हैं, मसावात चाहते हैं, मुसलमानों की तरफदारी करते हैं, जालिमों के खिलाफ बोलते हैं, मजलूमों के हक में लिखते हैं, जेल की सजा भी भुगतते हैं आपके लिए, लेकिन करने वाले दुनिया में बहुत कुछ मौजूद है। चेंज द पर्सपेक्टिव। आप पर्सपेक्टिव चेंज कीजिए तो हालात दूसरे नजर आते हैं, पूरी उम्मीद नजर आते हैं। वला सौफा युतीका रब्बुका फतरदा, कुरान कहता है ये कॉग्निटिव थेरेपी है कि अल्लाह ताला तुम्हें इतना देगा कि तुम खुश हो जाओगे। हमारे लिए भी कि अगर हम काम शुरू करें
تو اللہ تعالیٰ اتنا دے گا، رزلٹ کیا ہے؟ حالات بدل جائیں گے۔ ہمیں بھی آزادی کے 75 سال ملے، دوسروں کو بھی آزادی کے 75 سال ملے۔ 75 سال میں ہم نے کام کیا وہ لکھ کر دیکھ لیجئے، 75 سال میں دوسروں نے کیا کام کیا وہ لکھ کر دیکھ لیجئے۔ ہم نے کچھ نہیں کیا، نیگیٹو کام کیا، تو اس کے نتیجے میں آج اس مقام پہ پہنچے۔ آج پھر سے ہم منصوبہ بندی شروع کریں، آج پھر سے ہم زندگی کا مقصد طے کریں، آج پھر سے ہم زندگی کو آرگنائز کریں، آج پھر سے ہم جو حق کے قوتوں کو جمع کریں، آج پھر سے ہمارے نوجوان صبح میں اٹھنے کے عادی بنے، فجر کی نماز پڑھنے کے عادی بنے، وہ ایکسرسائز کرنے کے عادی بنے، وہ مطالعہ کرنے کے عادی بنے، وہ جائیں سماج کے اندر کام کریں، اچھے کام کریں، بھلائی کے کام کریں، تو تقدیر بدل سکتی ہے۔ وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، اللہ تعالیٰ اتنا دے گا کہ تم خوش ہو جاؤ گے۔ یہ تیسرا نقطہ ہے کوگنیٹو تھراپی۔ اس میں ضروری ہے کہ اللہ کے بلیسنگز کو یاد کریں۔ کوگنیٹو تھراپی میں اللہ کے ہم پر، یعنی کوئی بندہ ہمارے پاس آتا ہے، مایوس آتا ہے، تو ہم اس سے پوچھتے ہیں کہ تمہارا نام کیا ہے، تمہاری تعلیم کیا ہے، تمہارے ماں باپ کون تھے، پھر اس سے کہتے ہیں کہ 10 وہ چیزیں لکھو جو تم سمجھتے ہو کہ یہ تمہارے لیے بلیسنگز ہیں۔ وہ لکھتا ہے اللہ نے مجھے 2 آنکھیں دی، اندھا بھی پیدا کر سکتا تھا، اللہ تعالیٰ مجھے 2 ٹانگ دے، چاہے تو وہ لنگڑا بھی مجھے پیدا کر سکتا تھا، اللہ تعالیٰ نے مجھے تعلیم عطا کی، چاہے تو میں فٹ پاتھ پر بھی رہ سکتا تھا، اللہ نے فلاں کیا۔ اس سے پرسپیکٹو چینج ہوتا ہے جب ہم احسانات کو یاد کرتے ہیں۔ قرآن نے بتایا کہ الم یجدک یتیما فآویٰ ووجدک ضالا فہدیٰ ووجدک عائلا فاغنیٰ۔ گنایا اللہ تعالیٰ نے، سوچو جب تم یتیم تھے تو اللہ تعالیٰ نے دھکے کھانے کے لیے نہیں چھوڑ دیا، سہارا عطا کیا۔ جب آپ کے پاس پیسے نہیں تھے تو اللہ تعالیٰ نے کیسی راہیں کھول دی جس کے نتیجے میں آپ غنی ہو گئے۔ آپ راستے کے متلاشی تھے، حق کیا ہے جاننا چاہتے تھے، اللہ تعالیٰ نے وہی نازل کر دی۔ تو یہ کوگنیٹو تھراپی ہے کہ مسلمان اس ملک میں بلیسنگز کو یاد کریں۔ آپ کی مسجدیں محفوظ ہیں، آپ مدرسے چلاتے ہیں، آپ ادارے چلاتے ہیں۔ پرابلم ہمارا ہے کہ مدرسے کیسے چلاتی ہیں اس کے ہم جو ہے ذمہ دار ہیں، جو خراب مینجمنٹ ہم کرتے ہیں۔ مسجدوں کو جیسے کچھ رکھا ہے اس کے ذمہ دار ہم ہیں۔ آپ کے یتیم خانے چلتے ہیں، بے شمار پیسے آتا ہے۔ کسی نے بتایا کہ 80,000 کروڑ روپے مسلمان زکوٰۃ نکالتے ہیں پورے ہندوستان میں۔ کاؤنٹ دی بلیسنگز۔ آپ ریلی نکال سکتے ہیں، آپ آرٹیکلز لکھ سکتے ہیں، آپ ٹی وی چینلز بنا سکتے تھے، بنائے نہیں۔ کس کی کمزوری ہے، کس کا قصور ہے؟ آج 400 ٹی وی چینل آپ کے خلاف بولتے ہیں، آپ 4 ٹی وی چینل بھی بنا نہیں سکے، لیکن آپ کے لیے بے شمار راستے موجود ہیں۔ اخبار نکال سکتے ہیں، جماعتیں بنا سکتے ہیں، گشت کر سکتے ہیں، جا سکتے ہیں، دعوتی کام کر سکتے ہیں، بڑے مجمع میں اسلام کا تعارف کرا سکتے ہیں، دعوتی کام ہوتا ہے، غیر مسلموں میں اسلام کی دعوت بھی دی جاتی ہے، قرآن کے ترجمے کر سکتے ہیں، کتابوں کے ترجمے کر سکتے ہیں۔ تو کوگنیٹو تھراپی یعنی یہ ہے کہ ذہن کو چینج کیجئے، اللہ کے بلیسنگز کو یاد کیجئے۔ نمبر 3۔ نمبر 4 یہ ہے وَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ۔ وہ ہے بیہیویئرل ایکشن کو چینج کرنے کے اللہ تعالیٰ نے فرمایا، آپ بیہیویئر کو چینج کیجئے۔ مسئلہ تھا وحی کا، کہا گیا کہ یتیم کو دھکے نہ ہو، فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ، جو مانگنے آتا ہے اسے جھڑکو نہیں۔ بیہیویئر کو چینج کرو۔ بیہیویئر میں جو ہے نرمی آتی ہے جب آپ غریبوں کے لیے کام کرتے ہیں، یتیموں کے لیے کام کرتے ہیں، بیواؤں کے لیے کام کرتے ہیں، چینج آتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ کو بتایا یتیموں کے ساتھ حسن سلوک ہو، مانگنے والوں کے ساتھ حسن سلوک ہو، دین کے لیے کوشچن کرنے آتے ہوں تو انہیں صحیح جواب دیا جائے۔ یہ سب بیہیویئرل چینجز۔ اور آخر میں بتایا گیا کلٹیویٹنگ گریٹیٹیوڈ وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ۔ میں اس کو آپ کو ایک لفظ بتاؤں گا، آپ کو ایک خاص بات بتانا چاہوں گا۔ جو لوگ سوسائڈ کرتے ہیں، اینگزائٹی میں، ڈپریشن میں، فرد سوسائڈ کرتا ہے، قومیں بھی سوسائڈل کام کرتی ہیں کبھی کبھی۔ سوسائڈ کرنے والے کا پوسٹ مارٹم رپورٹ، کسی بھی سوسائڈ کرنے والے کے پوسٹ مارٹم کے بعد اس کے باڈی کے اندر سیروٹونین نہیں پایا جاتا۔ ہمارے جذبات کے لحاظ سے باڈی میں کیمیکلز ہوتے ہیں، غمناک ہیں تو کورٹیزال ہے، غصے میں ہیں تو ہمارے اندر جو ہے دوسرے قسم کے کیمیکلز پیدا ہوتے ہیں، ہے نا۔ تو خوش ہیں تو اس کے الگ سے کیمیکلز ہوتے ہیں، ڈوپامائن ہوتا ہے۔ شکر گزاری کرنے والوں کے باڈی کے اندر سیروٹونین ایک کیمیکل ہے جو ہوتا ہے، اور خودکشی کرنے والوں کے جسم میں کبھی سیروٹونین نہیں پایا گیا۔
صاحب حیرت ہوتی ہے صاحب کہ آج سائیکالوجی میں گریٹیٹیوڈ تھراپی، شکر گزاری ایک علاج ہے، اور پیسے لے کر یہ علاج ہم کرتے ہیں لوگوں کو، مفت میں نہیں۔ شکر گزاری آج ایک علاج ہے، گریٹیٹیوڈ تھراپی کہتے ہیں اس کو۔ جو آدمی ڈپریشن کا شکار ہوتا ہے اسے شکر گزار بنایا جاتا ہے۔ صبح اٹھنے کے بعد 10 چیزوں کو یاد کرو، شکر ادا کرو۔ کھانا کھاتے ہو شکر ادا کرو، یہ کھانا مجھ تک جو آیا ہے اس کے پیچھے 1000 لوگوں نے کام کیا ہے۔ 10 لوگوں نے کھیت کو جوتا ہوگا، 5 لوگوں نے بیج کو بویا ہوگا، 4 لوگوں نے پانی دیا ہے، 5 لوگوں نے اسے کاٹا ہے، 10 لوگوں نے اسے فیکٹری کو لے جا کر اس کا بھوس نکالا ہے، 2 لوگوں نے ٹریکٹر میں پہنچایا ہے، 15 لوگوں نے اسے گوڈاؤن میں اتارا ہے۔ آپ ایسا کاؤنٹ کرتے جائیں تو یہ ایک دانہ جو آپ کھا رہے ہو اس کے پیچھے 1000 لوگوں نے کام کیا، اور وہ 1000 لوگ تمہیں نہیں معلوم ہے ان کا شکریہ ادا کرو، یہ سکھایا جاتا ہے۔ تو کھاتے وقت ایک دانے میں 1000 شکریہ، تو 100 دانے میں 100 انٹو 1000 شکریہ، 1,00,000 مرتبہ۔ یہ گریٹیٹیوڈ تھراپی سکھایا جاتا ہے کہ صاحب شکر گزاری اختیار کرو، تمہارے باڈی کے اندر سیروٹونین آئے گا، یہ کیمیکل آتا ہے۔ اللہ کے رسول کو کہا فَأَمَّا بِنِعْمَتِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، جو نعمت اللہ تعالیٰ نے دی ہے اس کا اظہار کرو، اس کا شکریہ ادا کرو۔ تو آج ہماری قوم کے لیے، ملت کے لیے بھی یہ کہ اللہ نے جتنی نعمتیں ہمیں دی ہیں، اجتماعی طور پر آزادی دی ہے، ہمارا وجود باقی ہے، ہماری جماعتیں باقی ہیں، ہماری چلت پھرت باقی ہے، ہمیں آزادی ہے یہاں لکھنے کی، بولنے کی، ڈیمونسٹریٹ کرنے کی۔ دوسرے ممالک میں یہ آزادی نہیں ہے، مسلمان ممالک میں بھی آپ یہ کام نہیں کر سکتے، لکھ نہیں سکتے، آپ بول نہیں سکتے، حکومت کے نظام کے خلاف۔ یہاں ظلم ہو تو بول سکتے ہیں آپ۔ تو کہاں نعمتوں کو یاد کرو، یہ وہن سے باہر نکلنے کا، حزن سے باہر نکلنے کا یہ 5 طریقہ ہے۔ اٹیچمنٹ وتھ گاڈ نمبر 1، نمبر 2 یہ ہے کہ شفٹنگ دی پرسپیکٹیو، دیکھنے کا نقطۂ نظر بدلیں۔ نمبر 3 یہ ہے کہ آپ اللہ کے بلیسنگز کو یاد کریں، کوگنیٹو چینج کریں۔ نمبر 4 یہ ہے کہ بیہیویئر چینج کریں، کچھ کریں سماج میں، جو آپ کو آتا ہو وہ کریں۔ درس قرآن دینا آتا تو درس قرآن دیں، جھونپڑ پٹی میں جا کر کسی کو پڑھا سکتے ہیں تو وہ کام کریں۔ ہماری عورتیں جھونپڑ پٹی میں کام کرتی ہیں، جا کر پاکی صفائی سکھاتی ہیں، سلائی کڑھائی سکھاتی ہیں، تعلیم دیتی ہیں، مائکرو فائنانس دیتی ہیں عورتیں جا کر جھونپڑ پٹی میں جانتا ہوں کہ جھونپڑ پٹی میں جا کر کتنا یہ کام کرتی ہیں، شادی بیاہ کے موقع پر کتنا کام کرتی ہیں، پری میرج کاؤنسلنگ ہماری یہ سسٹرز کرتی ہیں تاکہ لڑکیوں کی زندگی بچے، شادی کے بعد وہ شوہر اور سسرال کی سائیکالوجی کو سمجھیں، یہ سب کام کرتی ہیں۔ ڈو یور جاب، کچھ تو کیجیے، یہاں سے اٹھ کر جاتے وقت طے کیجیے کہ میں یہ کر سکتا ہوں۔ آپ کو کیا آتا ہے؟ کچھ نہیں آتا تو مسجد کو جھاڑو دے سکتے ہیں، آپ کچھ نہیں آتا تو اجتماع میں آنے والوں کو پانی پلا سکتے ہیں، چائے پلا سکتے ہیں، کچھ آتا ہے تو لکھ سکتے ہیں، بول سکتے ہیں، فنڈ جمع کر سکتے ہیں، PR کا کام کر سکتے ہیں۔ آپ کو جو کچھ آتا ہو وہ کریں، اس کے علاوہ کوئی سلوشن نہیں ہے۔ خدا سے تعلق پیدا کریں، دیکھنے کا نقطۂ نظر بدلیں، اللہ کی نعمتوں کو یاد کریں، عملاً کچھ کریں، اس کے بغیر کوئی راستہ نہیں ہے بدلنے کا۔ رسول کے لیے بھی کوئی راستہ نہیں ہے۔ دعاؤں سے رسول نے بھی انقلاب برپا نہیں کیا۔ کہاں کام کرو، محنت کرو، میدان میں اتر کر کام کیا، دندان مبارک شہید کیا، آپ نے زخم کھائے، پتھر کھائے، تب تو زندگی میں تبدیلی آئی۔ تو ڈو یور ایکٹیویٹیز، فیل دی ریسپانسبلٹی، تو آپ اپنا کام کریں اور آخر میں شکر گزار بنیں، رونا دھونا چھوڑیں۔ یہ مایوسی، جہاں بیٹھے وہاں رونا، غم کی باتیں، مایوسی کی باتیں، فیلیور کی باتیں، سیاست کی باتیں، کیا یہی ایک موضوع ہے رہ گیا بات کرنے کے لیے؟ کیا اور موضوعات نہیں رہ گئے؟ کیا آپ اچھے موضوعات پر بات نہیں کر سکتے کہ فلاں پرچے میں فلاں آرٹیکل آیا ایسا تھا، قرآن کی آیت کا یہ نقطہ دیکھیں کتنا اچھا ہے، ہمارے بچے نے فلاں کام کیا، فلاں رپورٹ پیش کی، فلاں ڈگری اس نے حاصل کی، لیکن مسلمانوں نے فلاں اسٹیٹ میں اتنا اچھا کام کیا، اتنا اچھا ہاسپٹل چلاتے۔ ہمارے پاس کیا اچھے موضوعات نہیں بات کرنے کے لیے، رونا دھونا ہی ایک باقی رہ گیا ہے۔ یہ ذہن کا افلاس ہے، یہ ذہن کی غربت ہے، یہ خیالات کے خلاش ہونے کی علامت ہے۔ موضوعات بدلیں،
اس لیے قرآن نے کہا فَأَمَّا بِنِعْمَتِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، رب کی نعمتوں کو یاد کرو، جو اچھے پہلو اسے یاد کرو، اسے سیلیبریٹ کرو، تب زندگی میں تبدیلی آئے گی۔ اس کے علاوہ میرے نزدیک کوئی اور چارہ کار نہیں ہے۔ قرآن نے جب بتا دیا یہی 5 طریقے چینج لانے کے لیے، وہن سے نکلنے کے لیے، حزن سے نکلنے کے لیے، تو کوئی اور طریقہ اس سے بہتر طریقہ نہ سائیکالوجسٹ ایجاد کر سکتا ہے، نہ کوئی فلاسفر ایجاد کر سکتا، کوئی نہیں ایجاد کر سکتا۔ اللہ تعالیٰ نے یہ نسخہ دے دیا ہے، اس کے بغیر ہم نہ وہن سے نکل سکتے ہیں نہ حزن سے نکل سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں وہن کی بیماری سے محفوظ رکھے، حزن کی بیماری سے محفوظ رکھے، لمیٹنگ بلیفز کو توڑنے کی توفیق عطا فرمائے، نیگیٹو ایموشن سے اللہ تعالیٰ ہمیں محفوظ رکھے، ہمیں اپنے ویلیوز کو پہچاننے کی توفیق عطا فرمائے، ہمیں اپنے ڈرائیونگ کوشچن کو یاد رکھنے اور آگے بڑھنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے، اور دین کے لیے کچھ کرنے کی توفیق دے، اس کا جذبہ دے، اس کی صلاحیت عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔